الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل لغروب الشمس إلى سماء الدنيا وقال: ألا من مستغفر لي فأغفر له، ألا من مسترزق فأرزقه، ألا من مبتلى فأعافيه، وألا كذا وألا كذا حتى يطلع الفجر، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. معزز حاضرین، شعبان المعظم کی آج پہلی تاریخ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری کے طور پر گزارتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کے علاوہ اگر سب سے زیادہ روزے کبھی حضور رکھتے تھے تو وہ اس ماہ شعبان المعظم میں رکھا کرتے تھے. اتنے روزے لگاتار رکھتے تھے اس مہینے میں کہ گھر والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. لیکن لوگوں کے لیے آپ نے آسانی فرمائی اور لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جتنی تمہارے اندر طاقت ہو اتنی طاقت کے مطابق اس مہینے میں نفلی روزے رکھ لو. اب مسئلہ کیا ہے، اس مہینے میں خاص طور سے نفلی روزوں کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز تو پورے کے پورے سال پڑھی جاتی ہے اور ہر آدمی کسی نہ کسی حد تک نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے. کوئی ایک وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی 2 وقت کی پڑھ رہا ہے، کوئی 4 وقت کی، کچھ الحمدللہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں. تو انسان کا بدن نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے، شوق و ذوق کے ساتھ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں اور نمازیں ادا کر لیتے ہیں. لیکن جب روزے کی باری آتی ہے تو روزے کا نام سن کر ہی انسان گھبرا جاتا ہے. ایک مہینہ کیسے بھوکا پیاسا رہوں گا، طبیعت اس کی اکتا جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ پورے سال نہیں رکھا جاتا، پورے سال کھانے پینے کا معمول بنا رہا. اب اچانک ایک نیا حکم آ گیا کہ آج سے کھانے کی بندش پورے دن رہے گی، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ اپنی خواہش پوری کر سکتے ہو. تو یہ انسانی طبیعت پر بظاہر ایک بڑا بوجھ معلوم ہوتا ہے. تو اس کی عادت ڈالنے کے لیے رجب کے مہینے سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے. رجب میں بھی آپ کچھ نہ کچھ روزے رکھا کرتے تھے، یہاں تک کہ لگاتار 3 دن روزے آپ نے رجب کے مہینے میں رکھے اور لگاتار 3 دن آپ نے چھوڑ دیے. میں نے رجب کے شروع میں بتائی تھی یہ حدیث. لیکن جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تھا تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پابندی سے 10 دن تک، 12 دن تک لگاتار روزے رکھتے تھے. 1-2 دن کے روزے چھوڑے، اس کے بعد پھر 5-7 دن کے روزے رکھ لیے، پھر 1-2 دن کا ناغہ کیا، اس کے بعد پھر روزے رکھنا شروع کر دیا. یہ آپ کا معمول تھا اس مہینے کے اندر. تو رمضان کے بعد اگر سب سے زیادہ روزے پورے سال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے تو وہ اس مہینے کے اندر رکھتے تھے، شعبان کے مہینے میں، جسے ہم غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں. مہینہ شروع ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ اس مہینے میں روزے رکھنے کی پابندی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے چاند دیکھنے کا سب سے زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اب ہمارے یہاں صرف رمضان اور عید کا چاند دیکھا جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کرتا. ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
پورے سال میں سب سے زیادہ اہتمام وہ شعبان المعظم کے چاند دیکھنے کا فرماتے تھے، تاکہ شعبان کی صحیح تاریخ معلوم ہو تو پھر رمضان المبارک کے مہینے کی تاریخ کا بھی آسانی سے حساب لگایا جا سکے، اور شعبان کی پہلی تاریخ سے ہی انسان اپنے آپ کو نفلی روزوں میں، نفلی نمازوں میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں لگا کر کے رکھے تو رمضان المبارک کو روحانیت کے ساتھ نیک کاموں میں گزارنا آسان ہو۔ ورنہ 11 مہینوں تک غفلت میں زندگی گزرتی ہے، اب اچانک رمضان میں اگر آپ سوچیں کہ میں بالکل متقی بن جاؤں، پرہیزگار بن جاؤں، خلاف شریعت کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ لیکن جب آپ پہلے سے ہی شعبان کی پہلی تاریخ سے اپنا کچھ نہ کچھ وقت اضافی طور پر نیک کاموں میں لگانا شروع کر دیں گے، تلاوت عام دنوں سے زیادہ کریں گے، نفلی روزے آپ خوب رکھیں گے، آپ کا مزاج بن جائے گا بھوکا پیاسا رہنے کا، اور بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا، روزے رکھنے کا آپ کا بدن عادی ہو جائے گا۔ آٹومیٹک آپ کے بدن کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے گی کہ اب اسے بھوک پیاس کا شدید احساس نہیں ہوگا، تھوڑا بہت احساس ہوگا، وہ انسان برداشت کر ہی لیتا ہے۔ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا جو تمام مہینوں کا سردار ہے، تو اس مہینے میں پھر شیطان کہ جو اثرات ہماری زندگی پر پڑ چکے ہیں اور نفس ہمارا اس کی غلامی کا عادی ہو چکا ہے، تو یہ نفس پھر ہمیں بہکا نہیں پائے گا، پھر یہ نفس ہمیں ڈرا نہیں پائے گا کہ ایک مہینے تک کس طرح بھوک پیاس برداشت کرنی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم رمضان کے روزے پھر رکھ سکیں گے۔ تو ایک فضیلت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، تو ہر شخص اس کا اہتمام کرے کہ اس مہینے میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھے۔ کسی کے اگر پچھلے رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں، وہ ان کے قضا کے روزے بھی رکھ سکتا ہے، ان کی بھی قضا کر سکتا ہے، ورنہ نفلی روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری، اس مہینے کے اندر ایک فضیلت اور ہے، ایک روایت اور ملتی ہے، اس کے بارے میں بھی ذرا سی گفتگو کر لوں۔ ابھی خطبے کے اندر میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی، ابن ماجہ شریف ایک کتاب ہے حدیث کی، صحاح ستہ میں شمار کیا جاتا ہے اس کو بھی۔ اس کے اندر ایک روایت لائے ہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور وہ روایت یہ ہے: اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نہارها، کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اللہ کے لیے اس رات میں قیام کرو، یعنی نفل نمازیں پڑھو، وصوموا نہارها، اور اگلے دن کا روزہ رکھو۔ اب اس حدیث کی وجہ سے ہمارے علاقے میں لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ بس 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، پورے مہینے شعبان میں کبھی روزہ نہیں رکھتے، صرف 15 شعبان کا روزہ رکھا، بڑے ذوق شوق کے ساتھ روزہ رکھا اور سمجھے کہ ہم نے تو ماہ شعبان کا حق ادا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے صرف یہ ایک حدیث پڑھی یا سنی، اس کے علاوہ وہ حدیثیں پڑھو جو میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پورے مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے تھے، لاسٹ کے 2-3 دنوں میں چھوڑ دیتے تھے۔ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو وہی بات ہوئی کہ جو دین کی بات اپنے من کو بھائے اس کو تو قبول کر لو، ایکسپٹ کر لو، اور دین کا جو حکم مشکل لگتا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اس چیز کا نام دین نہیں ہے۔ قرآن کریم میں انسان کے اسی نظریے کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنقید فرمائی ہے: افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم دین کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے مکمل نظام کو اپناؤ گے تبھی اللہ کے یہاں مکمل مسلمان سمجھے جاؤ گے۔ تو صرف 15 تاریخ کا روزہ رکھنا حضور سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنا ثابت ہے۔ اب اس روایت کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ روایت صحیح نہیں ہے، اس لیے شب برات کی اور شعبان کی 15ویں تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بھی ذرا سا آپ سن لیجیے کہ روایت کے اندر ایک راوی ہے، روایت کے اندر ایک راوی ہے، ان کی وجہ سے اس روایت پر محدثین نے نقد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس روایت کو موضوع نہیں کہا، من گھڑت نہیں کہا،
ابن ماجہ کے اندر کچھ روایتیں من گھڑت ہیں، موضوع ہیں، محدثین نے ان کو نکال کر کے الگ جمع کر دیا ہے کہ یہ موضوع روایتیں ہیں، من گھڑت روایتیں ہیں، ان کو بیان نہیں کیا جائے گا، ان کے مطابق زندگی نہیں گزاری جائے گی، ان کے مطابق عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جو ضعیف حدیث ہوتی ہے، ضعیف حدیث کسی بھی عمل کی فضیلت ثابت کرنے میں اور اس کام کے جائز اور مستحب ہونے میں کافی ہوتی ہے۔ تو فضائل میں ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، تمام کے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ تو یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شعبان المعظم کی جو 15ویں رات آتی ہے، اس رات کی کچھ نہ کچھ اہمیت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ لیکن ذرا سا آپ سماج پر نگاہ ڈالیے، معاشرے کو آپ دیکھیے گہری نظر سے کہ اس رات میں معاشرے کے اندر کیسی کیسی خرافات ہو رہی ہے۔ پہلے تو نام ہی دیکھ لیجیے، نام ہے شب براءت، یہ عربی زبان کا ورڈ ہے براءت، عربی زبان کا ورڈ ہے براءت، گول تا کے ساتھ، لمبی تا نہیں اردو والی، جو شادی بیاہ والی بارات ہوتی ہے وہ نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بگاڑ رکھا ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جس طرح اس میں شادی بیاہ والی بارات میں دھوم دھڑاکے کرنے، اسی طریقے سے یہ رات بھی اسی طرح آتش بازی میں پٹاخوں میں گزار دینی ہے۔ نہیں، حدیث میں تو کہیں بھی اس رات کا نام شب برات آیا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حدیث میں تو جہاں بھی ذکر آیا ہے لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے بالکل درمیان والی رات، ماہ شعبان کی درمیان والی رات، وہ کون سی ہے؟ وہ 15ویں رات ہے، جسے ہمارے یہاں شب برات کہہ دیا جاتا ہے۔ کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت کے یہاں سے اعلان کیا جاتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ کیا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، مجھ سے مغفرت کی امید رکھنے والا، میں اس کی مغفرت کروں۔ تو اس رات میں اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں، تو جہنم سے بری فرمانے کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا شب براءت، یعنی وہ رات جس میں گنہگاروں کو جہنم سے بری کیا جاتا ہے، جہنم سے نجات دی جاتی ہے۔ اور ہمارے لوگوں نے اس کو کیا بنا دیا؟ وہ شب برات اردو والا جو شادی بیاہ والی برات ہوتی ہے۔ اب جیسے ہی شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اب گھروں کے اندر پکوان بننا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی حلوے بنا رہا ہے، کوئی فلاں مٹھائی بنا رہا ہے، کوئی قبرستان کو سجا رہا ہے۔ یہ ساری کی ساری خرافات آ جاتی ہیں جن کا نہ قرآن سے کوئی تعلق، نہ حدیث سے کوئی تعلق، نہ نبی سے تعلق، نہ صحابہ سے تعلق، نہ علماء ربانیین سے کوئی تعلق۔ قبرستانوں کو سجایا جا رہا ہے، چراغ جلائے جا رہے ہیں، لائٹیں لگائی جا رہی ہیں، اور طرح طرح کے قمقمے، عجیب عجیب روشنیاں رنگین قسم کی لگائی جا رہی ہیں، اور خوشی منائی جا رہی ہے اس رات میں، اس طرح جیسے کہیں پر کوئی پارٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گھر اچھے پکوان بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، حلوہ بھیجا جا رہا ہے۔ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ جب آپ ہسٹری پڑھیں گے اور اس چیز کی سچائی کو آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے ایک چیز نظر آئے گی۔ ایک قوم گزری ہے، جس طرح بہت ساری برادریاں ہوتی ہیں، بہت ساری قومیں ہوتی ہیں، قوم گزری ہے برامیکا۔ تو برامیکا قوم نے سب سے زیادہ یہ خرافات دنیا کے اندر پھیلائی ہے، خاص طور سے خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں سب سے زیادہ ان 15ویں شعبان کی رات میں جو خرافات ہوتی ہے، مسلمان بچے آتش بازی کر رہے ہیں، پٹاخے چھڑا رہے ہیں، اور مسلمان ٹولیاں بنا بنا کر کے قبرستان میں جا رہے ہیں، جو کبھی سال بھر میں کبھی اپنے باپ کو، اپنی ماں کو ایثار ثواب نہیں کرتے، وہ بھی شب برات کو جا رہے ہیں قبرستان میں اور اس کو اہم عبادت سمجھ رہے ہیں، حلوے بنا بنا کر کے تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری کی سارے خرافات قوم برامیکا نے ہارون الرشید کے زمانے میں ہمارے علاقوں میں پھیلائی ہے۔ ان کو بڑا عروج تھا اس بادشاہ کے زمانے میں، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور دین کے اندر یہ خرافات پھیلا دی۔ اور ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ جہاں بھی انہیں کوئی کھانے پینے کا سسٹم ملے، یہ اس کام میں فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جیب میں پیسہ نہیں ہے لیکن ادھار لیں گے اور اس میں شرکت کریں گے، چاہے سود پر پیسے لینے پڑے۔ آپ دیکھ لیجیے بیاہ شادیوں کے حالات کیا ہیں، جیب خالی پڑی ہوئی ہے اور خود گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ میں 8-10 لاکھ سے کم خرچ نہیں کیا جاتا، چاہے سارا سود پر لانا پڑے۔ تو ہماری قوم کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ یہ کھانے پینے کی جتنی بھی چیزیں ہیں بس انہیں کو دین سمجھتے ہیں۔
آج فاتحہ پڑھ لو، آج یہ کر لو، آج 10واں کر لو، 40واں کر لو، شب برات پر حلوہ بنا لو، فلاں تاریخ پر بھونڈے بنا لو، یہ بنا لو، بس یہی سب رہ گیا ہے مسلمانوں کے یہاں۔ اسی کو کہا ہے نا علامہ اقبال نے، رہ گئی رسم ادا روح بلال ہی نہ رہی۔ اذان تو پڑھ رہے ہوں گے، حضرت بلال بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے لہجے کے اندر جو تاثیر تھی، جو روحانیت تھی، وہ کہاں رہی؟ بظاہر ہے مسلمان ہی، لیکن مسلمان ہی ہے کہاں؟ نہیں ہے مسلمانی، صرف نام کے مسلمان ہیں، رجسٹر میں لکھنے کے لیے مسلمان ہیں کہ ہاں اتنے % دیش کے اندر مسلمان رہتے ہیں، لیکن اگر قرآن سے جانچ کی جائے، حدیث کے مطابق تمام کے تمام کی جنگننا کی جائے تو کتنے % مسلمان ہیں؟ 2-4% سے زیادہ نہیں نکلیں گے، یہ بھی میں بڑے خوش نظر کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سب کا حال کیا ہے؟ وہی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ دین کے بعض حصے کو فالو کرتے ہیں اور دوسرے بعض حصے کو چھوڑ رکھا ہے۔ کہیں کھانے پینے کی باری آئی، کھانا بنانے کی، کھانے کی، کھلانے کی، ہم بھی پکے مسلمان ہیں، ہم بھی حلوہ بنائیں گے شب برات میں، اور بات آئے گی کسی نیک کام میں خرچ کرنے کی، بات آئے گی کہیں پر اپنی جان اور اپنے مال کو قربان کرنے کی، بات آئے گی کسی پڑوسی کی مدد کرنے کی، تو وہ جانے اور اس کا کام جانے ہم کون ہوتے ہیں اس کے معاملے میں دخل دینے والے۔ پھر ہماری کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے۔ تو اس رات میں حلوے بنانا، پکوان بنانا، یہ ساری چیزیں خرافات اور رسومات کے قبیل سے ہیں جن سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کے میدان میں اسی دن آپ کا دندان مبارک شہید ہوا تھا، تو آپ کے چونکہ دانت میں درد تھا اس لیے روٹی نہیں کھا سکتے تھے، آپ نے حلوہ بنا کر کے کھایا، تو ہم تو اس سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ بالکل واہیات اور جہالت کی بات ہے، نہ تم قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، اور نہ تم ہسٹری سے واقف۔ آپ اٹھائیے اس جنگ کے حالات، وہ جنگ ماہ شوال میں ہوئی ہے، نہ کہ شعبان میں۔ شعبان کے بعد رمضان آتا ہے، رمضان کے بعد شوال آتا ہے، تو 2 مہینے کے بعد وہ جنگ ہوئی ہے۔ شعبان میں تو اس جنگ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، کوئی تیاری نہیں تھی، ذہن میں وہم و گمان میں بھی اس جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں تھی۔ تم نے اپنی طرف سے کہاں سے ماہ شعبان کی تاریخ متعین کر دی کہ اس تاریخ میں نبی کا دانت شہید ہوا تھا؟ یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خود تو یہ پڑھتے نہیں ہیں، آگے جو بتانے والے وہ بھی ایسے ہی ملے کہ اپنی طرف سے من گھڑت کہانیاں بزرگوں کے الٹے سیدھے واقعات سنا دیتے ہیں، اور ہماری قوم یہ سمجھتی ہے کہ جب فلاں بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو ہم بھی ضرور کریں گے۔ نہ اس واقعی کی تحقیق کی جاتی، نہ بتانے والے کا حال معلوم کیا جاتا، نہ اس سے یہ کہا جاتا کہ بزرگوں کی باتوں سے زیادہ قرآن و حدیث کی باتیں بتا، بس سننے میں مزہ آ رہا ہے، اچھا لگتا ہے تو ہم بھی اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ شب برات میں پٹاخے چھوڑنا، پھول جھڑیاں لگانا، گھروں قبرستانوں میں چراغاں کرنا، خصوصی طور پر الگ سے لائٹس کا اہتمام کرنا، حلوے بنا کر شیرینی تقسیم کرنا، اجتماعی طور پر عبادت کرنا، بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو آج جماعت کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھیں گے، یہ ساری کی ساری چیزیں خلاف شریعت اور خلاف سنت ہے۔ نہ قرآن سے ان کا کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث سے ان کا کوئی ثبوت ہے۔ اگر یہ کام کرتے ہو تو سنت کے مطابق تمہاری زندگی نہیں گزر رہی ہے، نفس کی غلامی میں تم زندگی گزار رہے ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ یہ جو شب برات میں قبرستان میں جانے کا ایک مزاج بن گیا ہے، ٹولیاں بنا کر کے جا رہے ہیں قبرستانوں میں، یہ ثابت نہیں ہے حضور علیہ السلام سے۔ صرف ایک حدیث ہے، اور اس حدیث میں بھی زندگی بھر کا صرف ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تشریف رکھتے تھے، رات کو اچانک چپکے سے آپ اٹھے تاکہ اہلیہ کی نیند خراب نہ ہو، اچانک آپ اٹھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ڈھنک لگ گئی، انہوں نے پیچھا کرنا شروع کیا کہ دیکھو کہاں جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ آپ تو جنت البقیع میں گئے ہیں، جنت البقیع جو قبرستان ہے وہاں آپ گئے ہیں، اور وہاں جا کر کے آپ قبرستان میں مردوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آئی جلدی میں کہ کہیں اللہ کے نبی مجھے نہ دیکھنے کے پیچھا کر رہی تھی، ہانپتی کانپتی ہوئی آئی۔ جب واپس میں حضور علیہ السلام آئے تو آپ نے پوچھا کہ عائشہ کیوں ہانپ رہی ہو، کیا مسئلہ ہے؟
تو انہوں نے پوری بات کہی کہ اللہ کے نبی میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ظلم کرے گا؟ ہرگز نہیں، میں تو قبرستان گیا تھا۔ بس یہ ایک روایت ہے جو لاکھوں حدیثیں ہیں، لاکھوں حدیثوں میں صرف ایک روایت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ شب برات میں قبرستان گئے تھے۔ اور مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ نبی 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا تھا، مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ نبی غریبوں کی مدد کرتا تھا، مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ نبی اپنی قوم کی ترقی کی بات کرتا تھا، مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ نبی اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنے بہترین اخلاق و کردار سے زندگی گزارتا تھا۔ بس ایک ہی چیز نظر آ گئی کہ ہاں شب برات میں گئے تھے ایک مرتبہ اللہ کے نبی قبرستان میں، اب بس ٹولیاں بنا لی شب برات میں اور جا رہے ہیں ایسے جیسے کہیں شادی بیاہ کی تقریب میں جا رہے ہیں، کہیں کوئی ولیمہ ہو رہا ہو، اس طریقے سے 20-20 40-40 آدمی اکٹھا ہو کر کے قبرستان میں جا رہے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں اور مرض وفات آپ کا چل رہا ہے، آپ کے بدن کے اندر طاقت نہیں ہے کہ آپ پیروں پر کھڑے ہو سکے، تو صحابہ کے کندھے پر سہارا لے کر پیروں کو گھسیٹتے ہوئے آپ مسجد میں آ رہے ہیں، وہ سنت کیوں نہیں یاد رہی تمہیں؟ ذرا اس سنت پر بھی تو عمل کرو۔ یہ مسجد بھری ہوئی ہے، کتنے آتے ہو تم نماز میں؟ بتاؤ ذرا ہاتھ اٹھا کر کے، فجر کی نماز میں کتنے تھے اور عصر میں کتنے آؤ گے؟ پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر رہا ہوں، منہ پر کہہ رہا ہوں، موسمی مسلمان بن گئے ہیں، بس دین کی جو بات اچھی لگی صرف اس پر عمل ہوگا، اس کے علاوہ کچھ عمل نہیں ہوگا۔ یہ کنڈیشن مسلمانوں کی ہے، اور اللہ سے سب کچھ چاہتے ہیں، اللہ سے یہ بھی چاہتے ہیں کہ نوکری بھی مل جائے، کاروبار بھی چلے، اولاد بھی ہو، بیوی بھی فرما بردار بن جائے، مال بھی خوب ہو، مکان بھی اچھا ہو، گاڑی بھی اچھی ہو، دنیا میں میرا اسٹیٹس اور مقام و مرتبہ بھی اچھا ہو، اور اللہ کے احکام کی حالت کیا ہے؟ 0/0۔ تو بھائی اللہ کے نبی کی وہ بھی سنتیں ہیں کہ اللہ کے نبی میدان جنگ میں بالکل سامنے لشکر کے سامنے دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے جہاد کر رہے ہیں، اور تم مسجدوں کے نام سے بھاگ جاتے ہو۔ تو اللہ کے نبی کی یہ سنت نظر آئی بس کہ شب برات میں ایک مرتبہ کیسے قبرستان میں ہم بھی جائیں گے، اور وہ ہزاروں سنتیں کہاں ہیں؟ نہ تمہارا کھانا شریعت کے مطابق، نہ تمہارا پینا سنت کے مطابق، نہ تمہارا کمانا سنت کے مطابق، نہ تمہارا خرچ کرنا سنت کے مطابق، نہ تمہارا جاگنا سنت کے مطابق، نہ تمہارا بیدار ہونا سنت کے مطابق، نہ سونا تمہارا سنت کے مطابق۔ تو صرف ایک ہی حدیث نظر آئی ہے لاکھوں حدیثوں میں کہ ہاں شب برات میں حضور علیہ السلام قبرستان گئے تھے۔ بدعت کہا ہے علماء نے، بدعت کہ جو آدمی شب برات جانے کا کوئی خاص ثواب سمجھے شب برات میں، یا ٹولیاں بنا کر کے وہاں جائے، یا نہ جانے والوں کو برا سمجھے، علماء نے کہا ہے بدعتی ہے۔ اور کیا حکم لگایا اللہ کے نبی نے بدعت کے بارے میں؟ اللہ کا نبی کہتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو رات تو ہے وہ اللہ سے مغفرت کرانے کی، رات تو ہے وہ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق اور اپنا کانٹیکٹ مضبوط کرنے کی، رات تو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا ریلیشن مضبوط کرنے کی، اور تم کر رہے ہو شیطان سے اپنا تعلق مضبوط۔ اللہ کے نبی نے کب بنائے شب برات پر حلوے؟ اللہ کے نبی نے کب پھلواریاں لگائی؟ اللہ کے نبی نے کب چراغ جلوائے؟ اللہ کے نبی نے کون سے صحابہ کرام کو تعلیم دی؟ 1.25 لاکھ کے قریب آپ کے صحابہ کرام تھے، سب کے حالات آج بھی ہسٹری کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کسی ایک صحابی سے ثابت دکھاؤ کہ وہ اہتمام کے ساتھ شب برات میں قبرستان جاتا ہو۔ پورے سال تو تمہیں اپنے مرحوم والدین کے لیے اصالہ ثواب کی توفیق نہیں ہوتی، شب برات میں تمہیں قبرستان یاد آتا ہے۔ پورے سال وہاں گندگی پڑی ہوئی ہوتی ہے، شب برات سے پہلے تمہیں قبرستان کی صفائی یاد آ جاتی ہے۔ بس اتنی سی بات سمجھ لو کہ اپنی مرضی سے دین پر چلنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ مذہب اسلام اللہ کا نازل کیا گیا دین ہے، تو اللہ کی مرضی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اپنی مرضی اس میں داخل کرو گے تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے۔ ان سے
چیزیں کاموں کے چکر میں نہ پڑو، خلاف سنت زندگی نہ گزارو، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان ان کاموں میں خرچ کرو جو کام قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، اور جو ادھر ادھر کے الٹے سیدھے لوگوں نے خوبصورتی کے ساتھ دنیا میں رائج کر دی ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو نکال کر کے اس طرح پھینک دو جیسے دودھ میں سے مکھی کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام تو بالکل صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے، اس کے اندر یہ الٹی سیدھی ملزمہ سازیاں شامل نہ کرو۔ مطلب اسلام وہی ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔